السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مزاروں درباروں پہ جا کر منت مانگنا، کیا اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اسی حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے مفتی اکمل قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ اچھی والی بات کرتے کرتے بیچ میں پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں، وہ پھر لے آتے ہیں، شاید وہ حق بات کرنے سے تھوڑا ڈرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین وہ مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، مزارات پر حاضری فی نفسی تو کوئی منع نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں اس قسم کے مقبول لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھوں کے ساتھ دفناؤ، کیونکہ جس طریقے سے ایک زندہ آدمی برے پڑوسی سے اذیت محسوس کرتا ہے، اسی طرح مردہ بھی برے پڑوسی سے اذیت محسوس کرتا ہے، کیونکہ سب معاملات آخرت کے احوال سامنے ہوتے ہیں۔ عذاب ہو رہا ہوگا، مردے تو عذاب ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں، اور اس سے قلب میں وحشت طاری ہوتی ہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو اس سے وحشت ہو سکتی ہے۔ اور اگر نیکوں کے درمیان دفنائیں گے تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان کو نیک مردے کی وجہ سے نفع مل رہا ہے تو خود نیک آدمی وہ کتنی برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہوگا، اور صاحب مزار وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی رہا منت ماننا، تو عافیت اسی میں ہے کہ منت دیکھیں صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگنی چاہیے، یعنی نظر مانگنا، منت ماننا، آپ یوں ہی کہیں کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر مثلا نماز پڑھوں گی یا روزہ رکھوں گی یا غریبوں کو کھانا کھلا دوں گی یا حج کروں گی تیری رضا کی خاطر، یہی منت شرعی منت کہلاتی ہے۔ باقی یہ جو منتیں لوگ مانتے ہیں مزارات پر جا کر، ان کو عرفی منت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں منتیں، حقیقتاً شرعی منت نہیں ہے، نہ اس کا ماننا کوئی فرض و واجب، اور اگر بالفرض کام ہو جاتا ہے تو نہ اس کا جو آپ نے منت مانی تھی اس کو کوئی پورا کرنا واجب۔ اور اب یہ جو چادر وغیرہ چڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہ تو مطلب بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ اس کی ابتدا تو اس لیے کی گئی تھی کہ پہلے یہ قبے بھی نہیں تھے، بلکہ ایک چادر رکھ دی جاتی تھی قبر کے اوپر، کسی ولی کی قبر ہے، فقیہ کی ہے، کسی صحابی کی قبر ہے، تاکہ چادر کے ذریعے کہ امتیاز پیدا ہو جائے کہ یہ عام آدمی کی قبر نہیں ہے، تو لوگ کم از کم اس قبر کی بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیونکہ معاشرہ جیسے جیسے آگے بڑھا، زمانہ آگے بڑھا، تو لوگ بے احتیاطی کرنے لگے۔ آج بھی آپ دیکھیں قبرستان جاتے ہیں، قبروں میں چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے بس یہ چادر چڑھانے کی اصل یہی تھی کہ اس پر صاحب مزار کی عظمت اور ہیبت قائم ہو اور لوگ اس کی بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں۔ اب ہم نے اس کو ایک طریقہ ہی بنا لیا ہے کہ ایک چادر کے بعد 2، 3 سینکڑوں چادریں چڑھا دیتے ہیں۔ چادر چڑھانا فی نفسی ہی نہ تو آپ کے لیے نافع ہے، نہ مردے کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر وہاں پہلے دور میں ایک سے زیادہ چادر چڑھاتے تھے تو وہ غریبوں میں صدقہ کرنے کے قصد و ارادے سے ہوتا تھا کہ ہم اس مزار پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو مجاور متولی اس کو اٹھا کے کسی بھی غریب کو دے دیں تاکہ صاحب مزار کے لیے اصال ثواب ہو جائے۔ آج یہ قصد و ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم چادر کیوں چڑھا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے بس چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہے اور اس میں بڑا ثواب ملے گا، فی نفسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر جو چادر چڑھائی جاتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے غریب کو دے سکیں، اس لیے کہ بالکل ریشمی کپڑے کی سے چادریں ہوتی ہیں عموماً، اور ان پہ اتنے کلمات الہیہ لکھے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، متبرک نام ہوتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ تو وہ پے در پہ چادریں پہ چادریں چادریں چادریں۔ اور بعض مزارات پہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سائیڈ میں دیواریں وہ دکانیں بنی ہوتی ہیں جن سے چادریں خرید کے لاتے ہیں، ان سے مجاورین کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ جو چادر یہاں ڈلی رات میں سینکڑوں اٹھا کے آدھے داموں پھر واپس ان کو بیچ دی جاتی ہیں، پھر وہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں، یہ ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ تو بہرحال چادر چڑھانا میں کوئی ناجائز عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے اس کی صحیح حکمت، اس کی لاجک تو جانے کہ یہ کیوں چڑھائی جاتی ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، صاحب مزار کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، اس کی کوئی اصل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان چیزوں کو نہیں روکا جاتا یا صحیح ان کی لاجک نہیں بتائی جاتی تو لوگ حد سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں،
اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کو دین کی اصل بھول جاتی ہے، اپنی چیزیں وضع کر رکھی ہیں اور کیا کیا خرافات بعض لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال منت وانے اللہ تعالیٰ سے مانیں۔ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ صاحب مزار کے پاس جائیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مزار کے اطراف میں کچھ لوگ غربا وغیرہ ہیں تو وہاں سے کھانا وغیرہ لے کر ان میں تقسیم فرما دیں، بہت اچھی بات ہے۔ منت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، عافیت یہی ہے۔ اگرچہ عرفی منت بھی جائز ہے، اس کو ناجائز ہم نہیں کہہ رہے، لیکن لوگ اس چیز کی طرف بڑھنے کی وجہ سے اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں شریعت اور غیر شریعت، صحیح اور غلط کی تمیز ہی بھول جاتی ہے اور سمجھانے والا کوئی موجود نہیں ہوتا، تو پھر ایسی ایسی خرافات کا ظہور ہوتا ہے کہ بیچاروں کے ایمان خطرے میں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم صاحب مزار کے پاس جا کر کہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بخاری کی روایت ہے کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب سلام اور جواب کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ اگر کوئی کہے گا وعلیکم السلام تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلامتی نازل فرمائے، اور یہ دعا ہے، تو اس کا مطلب مردہ دعا تو دیتا ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرنا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو رہیے گا، اس درخواست میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحب مزار سن بھی رہے ہیں، اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ اذن دے دے گا تو آپ کے لیے دعا گو بھی رہیں گے۔ یہ فرماتی ہیں کہ ایک بہن نے فرمایا، جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی۔ ناظرین اب یہ بات مزاروں درباروں سے جا کے آپ منت مانگنا، کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ کیا یہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں ہے کہ دربار مزار قبروں سے جا کے ایک بندہ ہی دنیا سے چلا گیا، پھر اس کو نہلاتے بھی آپ خود ہیں، پھر اس کو کفن بھی پہناتے ہیں، پھر اس کو دفن بھی کرتے ہیں، مٹی بھی ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب یہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بلکہ یہاں تک جملے بولے جاتے ہیں نہیں جی جدو بابے ساڈے زندہ ہوندے ہیں ادو کٹ سنتے ہیں، یعنی کم سنتے، تو جدو قبر چلے ہیں پھر زیادہ سنتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین جب بھی پکارنا ہے مشکل وقت کے اندر تو رب العالمین کو، چھوٹی سی ٹینشن آ گئی تب بھی رب العالمین کو پکارنا ہے۔ یہ درباروں مزاروں پہ منت مانگنا آیا کہ یہ قرآن حدیث کے اندر کہیں بھی ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی حدیث ملتی ہے کہ درباروں پہ جاؤ جا کے منتیں مانگو؟ اور منتیں بھی کیسی ہیں، عجیب و غریب۔ اب کیا بیان کروں یہاں پہ؟ تو ناظرین جب بھی آپ نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، مشکل وقت کے اندر بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی تو کیا کہا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے بابا جان، یہ پوری کائنات کے بابا، وہ بھی رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھاگ کے جا کے قبر پہ گر جاتا ہے، بھاگ کے جا کے مزاروں پہ، بھاگ کے جا کے درباروں پہ۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے؟ بڑی دکھ کی بات ہے۔ اگر حق بات کریں گے اب لوگ اعتراض بھی کریں گے۔ اب اگلی بات کرتے چلیں، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ لے کر شریک ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا ہے؟ ادھر 1000 کی تعداد ہے کافروں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشکل وقت کے اندر کس کو پکارا ہے؟ سورۃ انفال پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ رب العالمین کے سامنے، خیر ناظرین اگر آپ نبی یونس علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، اس سے بڑی مشکل تو نہیں ہو سکتی، پریشانی تو نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی الماری ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی الماری، نہ کوئی دروازہ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین اب کہتے ہیں درباروں پہ جا کے منت مانگنا، یہ تو قبروں والے دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ تو دنیا چلے گئے جی، اس وسیلے سے کام کرتے ہیں تو اس وسیلے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جبکہ نبی نوح علیہ السلام تو سورہ ہود کا مطالعہ کرے، وہ تو زندہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے نوح علیہ السلام آگے اپنے بیٹے کے لیے بات نہ کرنا۔ وہاں پہ نبی نوح علیہ السلام تو موجود ہیں، بیٹا بھی سامنے ہے، تو نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔
ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔